جب کبھی آپ کو اس طرح کے ڈیبیٹ میں جانے کا موقع ملے کہ جہاں لوگ جانوروں کے ادھیکار کے اوپر بات کر رہے ہو اور جانوروں پہ ہو رہے ظلم کے خلاف بات کر رہے ہو، تو ایسے وقت میں آپ خاموش نہ رہیں، بلکہ آپ بھی ایسے ڈیبیٹ کا حصہ بنیں اور انہیں بتائیں کہ قرآن کریم جانوروں کے ادھیکار کی بات کرتا ہے، اور جتنا زیادہ ادھیکار اسلام نے جانوروں کو دیا ہے، دنیا کے اندر شاید ہی ایسی کوئی آرگنائزیشن یا کوئی ایسا سنگٹھن ہوگا جو اتنی زیادہ ادھیکار کی بات کر رہا ہو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے ایسے سورے موجود ہیں، چیپٹر موجود ہے جو جانوروں کے نام پہ ہیں۔ جی ہاں، جانوروں کے نام سے قرآن کریم میں بہت سارے سورے موجود ہیں، جیسے سورہ البقرہ، گائے کے نام سے قرآن کریم میں پورا ایک چیپٹر موجود ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں ایک چیپٹر ہے، ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ نمل۔ نمل کہتے ہیں چیٹی کو، یعنی چیٹی کے نام سے قرآن کریم میں ایک چیپٹر موجود ہے۔ ایسے ہی ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے سورہ نحل۔ نحل کہتے ہیں مدھو مکھی کو، یعنی قرآن کریم میں نحل مدھو مکھی نام سے ایک چیپٹر موجود ہے، ایک سورہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک چیپٹر ہے جسے ہم سورہ فیل کہتے ہیں۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، یعنی ہاتھی کے نام سے قرآن کریم میں ایک چیپٹر موجود ہے۔ ٹھیک ایسے ہی قرآن کریم میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے سورہ عنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں اسپائڈر کو، یعنی قرآن کریم میں اسپائڈر کے نام سے ایک چیپٹر موجود ہے۔ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے نام سے سورہ نازل فرمایا۔ اس سے بڑھ کر ادھیکار اور کیا چاہیے؟ یہاں میں آپ کو ایک سائنٹیفک بات بھی بتا دوں کہ آج سائنس کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے ہم زولوجی کہتے ہیں۔ اس زولوجی کے اندر بہت سارے جانوروں کے اوپر ریسرچ ہوتا ہے۔ 100 سال پہلے یہ اس ڈپارٹمنٹ کا وجود دنیا میں آیا، لیکن آج سے 1500 سال پہلے جب آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو 1500 سال سے قرآن کے اندر ان ٹاپکس پہ جس پر آج سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں، قرآن کریم کے اندر باقاعدہ چیپٹر موجود ہے۔ آج سائنسدان ہاتھی کے اوپر ریسرچ کرتی ہے، قرآن کریم کے اندر 1500 سال سے سورہ فیل موجود ہے۔ آج سائنسدان اسپائڈر کے اوپر ریسرچ کرتی ہے، قرآن کریم میں 1500 سال سے اسپائڈر سے سورہ عنکبوت موجود ہے۔ سائنسدان آج چیٹی کے اوپر ریسرچ کرتی ہے، قرآن کریم میں 1500 سال سے سورہ نمل موجود ہے۔ سائنسدان آج مدھو مکھی کے اوپر ریسرچ کرتی ہے، قرآن کریم کے اندر 1500 سال سے سورہ نحل موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن دنیا میں صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ ہی کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ایک سائنٹیفک انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا۔ اور جہاں تک جانوروں کے اوپر ظلم کی بات ہے تو بے شمار احادیث موجود۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم میں ڈالا گیا بلی کی وجہ سے۔ اس نے اس بلی کو باندھ کر رکھا، اور نہ ہی اس نے اس بلی کو کھانا کھلایا، اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑ دیا تاکہ وہ جا کر چر لے۔ اس عورت کو جہنم میں ڈالا گیا کہ اس نے اس بلی کو باندھ کر بھوکے پیاسے رکھا۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جانوروں پر ظلم کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔